ہسپتال میں ہوا وہ نکاح جس نے سب بدل دیا۔ میں سلمہ ہوں، وہ میری کہانی شہر ملتان کے ایک کونے سے شروع ہوتی ہے۔ میں غریب تھی، نوکری کی تلاش میں تھی، دن رات کوشش کرتی مگر قسمت کا لکھا کچھ اور تھا۔ ایک دن جب میں بازار میں گھسیٹتی ہوئی بیٹھی تھی تو ایک آدمی سامنے آیا۔ اس نے نرم لہجہ میں کہا، اگر تم میرے والد سے نکاح کرو تو میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا۔ وہ کہہ رہا تھا اس کے والد کی طبیعت ناساز ہے اور وہ چاہتا ہے مرنے سے پہلے زندگی میں خوشی کا ایک لمحہ دیکھے۔ مجھے اندازہ تھا یہ سن کر میری ہمت ٹوٹ جائے گی، مگر گھر کے حالات ایسے تھے کہ میں نے سوچا شاید یہی راستہ ہے۔ میں نے گھر جا کر سوچا، رات بھر جاگا اور صبح پھر اس نے فون کیا۔ میں نے ہمت کر کے ہاں کر دی۔ میں نے اپنی عقل کی نہیں سنی۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا تو اس کے چہرے پر الجھن تھی، مگر آخر کار اس نے کہا، بیٹا جو ایسا تمہاری بہتری کے لیے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں دل پر پتھر رکھا اور ہسپتال میں اس آدمی کے والد کے ساتھ نکاح ہوا۔ ڈاکٹرز اور نرسیں حیرت سے دیکھ رہی تھی اور میں خود حیران رہ گئی کہ میری زندگی کا یہ فیصلہ ایسے کمرے میں ہو رہا ہے جہاں موت اور زندگی کا سب کچھ ایک ساتھ چل رہا ہے۔ نکاح کے فوری بعد مجھے بتایا گیا کہ اب تمہیں اس کمرے میں بھیجا جا رہا ہے، تمہارا شوہر ٹھہرے گا اور وہ تمہیں انعام دے گا۔ میں اندر گئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں جو منظر تھا وہ میری سوچ سے کہیں اوپر تھا۔ بوڑھا شخص ہسپتال کے بسترے پر لیٹا تھا، مگر اس کے پاس ایک درمیانی عمر کا آدمی بھی بیٹھا تھا۔ وہ آنکھوں میں ایک اجنبی چمک تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ میرا شوہر ہے۔ میں نے آہستگی سے قدم بڑھائے، مگر پھر وہ آدمی مسکرا کر اٹھا اور بڑھا۔ میں نے اس کے چہرے میں دیکھا تو وہ میری پہچان کا نام تھا، وہی جس کی کوششوں کے بارے میں نے سنا تھا اور جس سے مجھے بچپن میں پیار تھا، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ اس طرح میرے سامنے آئے گا۔ وہ جمشید تھا جس کا ذکر میرے شہر کی گلیوں میں تھا، مگر مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ میں ٹھہر گئی، دنیا ایک پل کے لیے تھم سی گئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور میری آنکھوں میں وہی محبت کی جھلک دیکھی جو برسوں پہلے تھی۔ وہ قریب آیا اور پہلی بات جو اس نے کہی وہ یہ تھی کہ تم نے کہا تھا تم واپس کبھی نہیں آؤ گی، تم نے کہا تھا کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے قربانیاں دو گی اور پھر تنہا چلی جاؤ گی۔ میں نے اس کی آواز سنی مگر دل میں ایک طوفان تھا۔ میں نے اپنی شادی کے فیصلے کو سوچا، وہ 10 لاکھ روپے جو میری زندگی بدل سکتے تھے، شاید وہ لمحہ جس میں میں نے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ میں اندر سے جل رہی تھی مگر باہر سے پرسکون رہی۔ میں نے وہ گلدان دیکھا جو سامنے پڑا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ شام آ گئی جب میں نے سوچا تھا کہ شاید میں نے راستہ ٹھیک چنا، مگر اب یہی راستہ مجھے بھاری پڑ رہا تھا۔ میں نے جمشید کی طرف دیکھا اور وہ بول اٹھا کہ میں نے وہ سب کیا تاکہ تمہیں کبھی اس راہ پر نہ آنا پڑے، مگر تقدیر نے ہمیں یہاں لا کھڑا کیا اور مجھے سمجھ آ گیا کہ دنیا کے فیصلے کبھی سادہ نہیں ہوتے۔ میں نے اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اور آنکھوں میں نم دے کر کہا کہ شاید زندگی نے ہمیں پھر ملانے کا اپنا انداز اپنایا ہے، مگر میری کیفیت بدل چکی تھی۔ میں اندر کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھی، صرف دل کا ایک سوال تھا، کیا یہ سب صحیح تھا یا میں نے اپنی عزت ہی بیچ دی تھی؟ میں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جمشید سامنے تھا مگر اس کے چہرے پر وہی خاموشی تھی جو کبھی میری زندگی کا سب سے خوبصورت خواب تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور بولا، سلمہ تم نے خود کہاں لا کھڑا کیا ہے؟ میں نے نظریں جھکا لی اور کہا، جمشید حالات نے مجبور کر دیا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ غریبی انسان سے کیا کچھ چھین لیتی ہے۔ کبھی ماں کے چہرے پر بھوک دیکھی ہو، کبھی بہن کے ہاتھوں میں خالی دوائی کی بوتل دیکھی ہو تو سمجھ جاتے کہ عزت بھی ایک وقت کے بعد ثانوی ہو جاتی ہے۔ میں تھک گئی تھی، میں ہار چکی تھی، میں صرف جینا چاہتی تھی۔ جمشید کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، میں نے تو ہمیشہ تمہیں اپنے دل میں زندہ رکھا تھا،
میں نے تمہارے لیے خود کو تنہائی کے اندھیروں میں قید کر دیا، مگر تم آج کسی اور کی بیوی ہو اور میں ایک سایہ بن گیا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا جمشید، اگر تم جانتے ہو کہ میں نے کن مجبوریوں میں یہ فیصلہ لیا تو شاید تم مجھے معاف کر دیتے۔ میں نے کبھی چاہی نہیں کہ تم سے دور ہو جاؤں، لیکن اس معاشرے میں عورت کے پاس راستے نہیں ہوتے، یا تو وہ بک جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتی ہے۔ میں ٹوٹنے نہیں دیے۔ جمشید نے ایسا سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا، جیسے کوئی زخمی پرندہ پر ہلائے بغیر رو رہا ہو۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، سلمہ، تمہارے اندر کی پاکیزگی آج بھی ویسی ہے۔ میں تمہیں الزام نہیں دیتا، مگر تم نے خود کو بہت سزا دی ہے۔ میں اپنے آنسو پونچھ کر بولی، سزا تو اب بھی جاری ہے جمشید۔ میرے شوہر کے بستر کے پاس پڑی وہ سفید چادر دیکھو، وہی میری قید ہے، وہی میری تھی۔ اس کی ہر سلائی میں میرا ضمیر دفن ہے۔ میں راتوں کو جاگتی ہوں تو اس چادر کی سلبٹوں میں اپنی غلطیاں گنتی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ میں اپنے کیے کا بوجھ روز اٹھاؤں۔ جمشید نے میرے ہاتھ تھام لیے اور بولا، سلمہ، اگر تو چاہے تو میں تجھے اس اندھیرے سے نکال سکتا ہوں، میں چاہوں تو تجھے یہاں سے لے جا سکتا ہوں۔ میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، نہیں جمشید، اب میرا نکلنا ممکن نہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں واپسی نہیں، جہاں عورت اگر ایک بار بگڑ جائے تو زمانہ اس کے وجود کو قبول نہیں کرتا۔ میری بات سن کر جمشید چپ ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، باہر بارش ہو رہی تھی، جیسے آسمان بھی رو رہا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں ایک دعا کی، یا اللہ، اگر میں گناہ گار ہوں تو مجھے بخش دے۔ میں نے جو کیا وہ مجبوری میں کیا تھا۔ میں کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی ضرور ہوں، مگر میں سب سے پہلے تیری بندی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ جمشید اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا، جاتے ہوئے بولا، سلمہ، شاید ہم دونوں نے زندگی غلط وقت پر جی لی، شاید قسمت نے ہمیں ملانے کے لیے بہت دیر کر دی۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ کبھی کسی غریب کی دعا کو حقیر مت سمجھنا، وہ رب تک سیدھی پہنچتی ہے، اور میں پھر خاموش ہو گئی۔ رات کی تنہائی میں جب میں سو نہیں پا رہی تھی تو میرے ذہن میں بس ایک ہی شے گھوم رہی تھی، وہ لمحہ جب میں نے اپنی زندگی بیچی تھی۔ میں نے سوچا تھا میں قربانی دے رہی ہوں، میں نے سوچا تھا میری اس قربانی سے گھر کا مقدر بدل جائے گا، مگر بدلنے والی چیزیں میری تقدیر نہیں بلکہ میرے تصور تھیں۔ میں نے جو سوچا تھا وہ سب دھندلا سا نکلا اور میں نے خود کو تنہا اور بے اختیار محسوس کیا۔ جمشید کے سامنے جب وہ مجھے اپنا ماضی سناتا تھا تو میرا دل ٹوٹنے لگتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا جو میرے دل میں بھی تھا۔ میں نے سوچا اس کی بات سن کر مجھے سکون ملے گا، مگر سکون کی جگہ اعصابی دھڑکن بڑھ گئی۔ میں نے کچھ نہ پوچھا، بس رو کر اپنے سینے میں اس سفید چادر کو دبائے رکھا۔ وہ چادر جو میری قیمت تھی، مجھے اندھیروں میں اس چادر کی سیاہی نظر آتی تھی، اور جب میں سوچتی کہ میں نے اسے کیوں بیچا تو میرا دل خود مجرم محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کے چہرے کو دیکھا جن کے ہاتھ خالی تھے، اور میری آنکھوں کے سامنے میرے گھر کا وہ منظر گردش کرنے لگا جب میں نے ان کے لیے اپنی قیمت بیچی تھی۔ میں راتوں کو جا کر سوچتی کہ کیا میں نے ظلم کیا یا انصاف کیا۔ میں نے جمشید کی آنکھوں میں وہ پچھتاوا دیکھا جو اس نے چھپایا تھا۔ وہ بول پڑا کہ سلمہ، میں نے جمشید کی آنکھوں میں وہ پچھتاوا دیکھا جو اس نے چھپایا تھا۔ وہ بول پڑا کہ سلمہ، میں نے جھوٹی خبر اس لیے پھیلائی تھی کہ تاکہ تم مجھ سے دور رہو، مگر تم پھر بھی آ گئی ہو۔ تم نے اس پر دل دے دیا جس نے اپنا خون بھی دے دیا، اور پھر تمہیں یہ معلوم ہوا کہ میری نیت کیا تھی۔ اس وقت میرے اندر جو کچھ بکھرا وہ لفظوں میں سمٹتا نہیں تھا۔ میں نے کہا، تم نے میری راہوں میں زہر کیوں بکھیر رکھا تھا؟ تم نے میری زندگی کے سب سے راستے بند کر دیے۔ جمشید نے خاموشی سے اپنی بات شروع کی، میں نے تم سے وہ وعدہ کیا جو تم نے کبھی نہیں توڑا۔ میں نے کہا، تم نے میری دنیا تباہ کر دی تھی۔ تم نے مجھے خبر دی کہ تم مر گئے تھے، اور میں نے سوچا مر گئی وہی جمشید جو میرے دل میں رہ گیا تھا
اب تم مجھے واپس کیوں بلاتے ہو؟ تمہاری واپسی کا مطلب کیا ہے؟ وہ آہستہ سے بولا کہ میں نے تمہیں آزمائش میں ڈالا تاکہ تم اپنی انا کا سودا نہ کر سکو، مگر تم نے قیمت چنی، تم نے اپنے گھر والوں کو پہلے رکھا۔ میں نے اس کی بات سنی اور میرے اندر کی تلوار اور گہری ہو گئی۔ میں نے خود سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنے حق کو پیچھے کیا یا میں نے اپنی موت خریدی؟ میں نے اپنی جوانی کی مسکان پیسوں کے بدلے چھوڑی تھی اور اب وہ پیسے میرے دل کی ادائیگی نہ کر سکے تھے۔ جمشید نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں لے جا سکتا ہوں۔ میں نے فوراً منع کر دیا کیونکہ میں اب کسی کی نرم باتوں میں آ کر اپنی امیدیں دوبارہ کسی کے سپرد نہیں کروں گی۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھ میں وہ ہمت نہیں جو مجھے پہلے تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو دھکیل دیا اور کہا کہ میری راہیں الگ ہیں۔ تم نے مجھے ماضی کی حقیقت دکھا دی مگر مستقبل کا بھروسہ نہیں دیا۔ اس لمحے خاموشی کے ساتھ کھڑی رہی اور بہر کی بارش کی بوندیں کھڑکی پر ٹپکتی نظر آئیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی شک پڑی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اللہ سے دعا کی کہ میرے بچوں جیسی معصوم امیدوں کو کبھی کسی ظلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے جمشید کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا جو لفظوں میں بیان نہ ہو سکا، مگر ایک بات نے مجھے اندر سے جلا دیا، وہ یہ کہ میں نے اپنی عزت بیچی تھی اور آج بھی شاید لوگ میرے بارے میں وہی کہتے ہوں گے جو مجھ نے اپنے اوپر سہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب خاموشی اختیار کروں گی، مگر خاموشی میں کچھ شدت ہوتی ہے جو دل کے اندر سے شور مچا دیتی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے جیوں گی، اس کی ہر مسکان کے لیے میں اپنی زندگی قربان کروں گی، مگر اپنی عزت کو کبھی فروخت نہ کروں گی۔ وہی لمحہ تھا جب میں نے پہچانا کہ انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ خود کو مٹانا اور دوسرا راستہ اپنے آنکھوں کی روشنی کو بچانا۔ میں نے اپنا راستہ چن لیا اور خاموشی سے وہ کمرہ چھوڑ دیا جہاں میری قسمت طے ہوئی تھی اور اپنے دل کی کتاب میں ایک نیا صفحہ لکھنے چلی گئی۔ رات کے سناٹے میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کھڑکی پر ٹپک رہی تھی اور ہر ٹپک میرے دل کے کسی کونے کو چیر کر جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو نیند بھری سانس سنی تو دل میں ایک عزم جوان ہوا کہ یہ چھوٹی سی ہنسی میری پوری دنیا ہے۔ میں نے سلیٹی سفید چادر جو میرے سکون کی قیمت تھی تہ میں رکھ کر ایک طرف رکھا اور اپنی آنکھوں سے ایک پختہ عہد کر لیا کہ اب میں خاموشی سے جیوں گی مگر کسی طرح اپنی بیٹی کو عزت دار کر کے پالوں گی۔ دن گزرتے گئے، میں نے محنت کی سلائی کے دھاگے میری روزی بنے اور راتوں کی تھکن میری دعاؤں کا حصہ بن گئی۔ لوگ گلی میں میری حالت دیکھ کر باتیں کرتے مگر میری دنیا صرف میری بیٹی تھی۔ ایک دن جب میں بازار سے واپس پر خریداری لیے گھر جا رہی تھی تو ایک آہٹ نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا۔ میں نے پلٹا تو دیکھا جمشید کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھلے سالوں کا وہی درد تھا۔ اس نے میرے ہاتھ کو تھاما اور کہا، سلمہ، میں نے بہت سوچا اور بہت رنج اٹھایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو۔ میں تمہیں کوئی آفر دینا نہیں آیا، میں صرف تمہارا دروازہ کھٹکھٹانے آیا ہوں۔ جو تم نے اس دن راستہ چنا تھا میں نے اسے آج بھی سمجھتا ہوں، مگر اگر تم چاہو تو میں اپنی آواز تمہارے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر اندر سے ہلکی سی ہلچل سے محسوس ہوئی، مگر میں نے دل میں کہا کہ اب میری محبت کا معیار بدل چکا ہے۔ میں نے کہا، جمشید، تم نے جو کیا اسے مٹانا ممکن نہیں، مگر تمہاری نیت کو میں جج نہیں کر سکتی۔ اگر تم واقعی مدد کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹی کی پڑھائی کا خیال رکھو، اس کا نام روشن کرو۔ میں نے اپنے لہجے میں سختی کم اور امید زیادہ رکھی۔ جمشید نے آنکھوں میں شفق سی جگائی اور کہا، جو تم کہو میں کروں گا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ زندگی نے مجھے ایک نیا موقع دیا۔ نہ ماضی واپس آئے گا اور نہ وہ دن جو خریدے گئے تھے مجھ سے چھین لیے گئے تھے، مگر میرا فیصلہ واضح تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میری عزت میری بیٹی ہے اور کسی کی قیمت پر بیچی نہیں جا سکتی۔ جمشید نے سر ہلایا اور وعدہ کیا کہ وہ آمنہ کی تعلیم اور اس کے مستقبل کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ اس دن سے ہماری زندگی میں نیا سورج طلوع ہوا۔ ہم نے مل کر محنت کی اور عاجزی سے زندگی کی راہیں چنی۔ میں نے اپنے ماضی کو دل کے اس حصے میں دفن کر دیا جہاں سے وہ درد کبھی اٹھ کر دماغ پر برس نہ سکے۔ آمنہ بڑی ہو گئی،
ایک باشعور نوجوان لڑکی بن گئی، اور جب اس نے پہلی بار اپنے اسکول کی نامہ شماری میں ٹاپ کیا تو میری آنکھوں میں وہی روشنی واپس لوٹ آئی جو برسوں پہلے میری آنکھوں سے معدوم ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے کام کو عبادت بنا لیا اور ہر رات میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے بیٹی جیسی نعمت دی اور مجھے صبر کا درس دیا۔ وہ معاشرہ جو کبھی میرے بارے میں باتیں کرتا تھا آج میرے پاؤں کے نیچے مسکرا کر چلتا تھا، مگر میری خوشی میں کوئی تکبر نہ تھا۔ میں نے سیکھا تھا کہ عزت خریدی نہیں جاتی، عزت وہ ہے جو انسان اپنے عمل سے کماتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ جو عورت اپنی قیمت بیچ دے وہ اپنے آپ کو پھر بھی مانگ کر نہیں پاتی۔ میں نے اپنی کہانی کو چپکے سے اپنی چھاتی میں سنبھال رکھا تھا۔ آج جب میری بیٹی نے اپنی زندگی خود بنا لی تو میں نے سوچا شاید وہ دن کھلے جو مجھے دیے گئے تھے، وہ مجھے مضبوط بنا گئے تھے۔ آج میں خاموشی سے کہہ سکتی ہوں کہ درد نے مجھے مارا مگر اللہ نے مجھے سکھایا، اور میں نے اپنی جیتی ہوئی عزت کو دوبارہ سنوارا۔